یہ صدقے کا نور ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی روشنی ہوگی۔ قیامت کے دن پل صراط سے جب انسان گزریں گے نا تو وہاں پر انسانوں کو نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا کے اندر یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، یہ انسان پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، تیار کرتا ہے تیل سے، گیس سے، الیکٹرک سے، بجلی سے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ روشنی حاصل کر رہے ہیں، یا سولر سسٹم سے، ان چیزوں سے انسان یہ روشنی حاصل کر رہا ہے۔ قیامت کے دن تو یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جو روشنی انسان کو حاصل ہوگی وہ اس کے ایمان سے، اعمال صالحہ سے، نیک کاموں سے۔ اس دنیا میں ایمان لائے گا، اس دنیا میں نیک اعمال کو انجام دے گا، عبادتیں کرے گا، تو ان کی ایک روشنی اور ایک نور پیدا ہوگا جو آخرت میں کام آئے گا۔ یہی نور ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر، اور جس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشیں بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جو ایمان لے آئیں گے اور خرچ کریں گے ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج کی جو آیت سب سے پہلے پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس اللہ نے تم سے عہد لیا تھا اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے یہ عہد، یہ وعدہ لیا تھا۔ یہ کون سا عہد اور وعدہ مراد ہے؟ یہ عہد الست مراد ہے۔ 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور پھر ان سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں کی روحوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا، بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم۔ اور یہ عہد اگرچہ انسان اس کو فراموش کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، انسانوں کی بڑی تعداد، اکثریت ہمیشہ ایسے لوگوں کی رہی ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے، کریٹر ہے، کوئی خالق ہے کوئی، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کی تعداد بہت کم رہی ہے، اور جو مانتے ہیں اس میں ایک الگ بات یہ ہے کہ اندر کی جو ان کی آواز ہے، جس کی فطرت کی آواز کہتے ہیں، نیچر کی آواز کہتے ہیں، اس پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، اس پر لبیک کہتے اور اندر کی صدا پر اس کو قبول کرتے، تو پھر وہ اللہ کی ذات اور صفات تک پہنچتے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے، اور پھر نبیوں کی تعلیمات تک پہنچتے،
اور آخری نبی کی جو تعلیمات قرآن کی شکل میں اس تک پہنچتے اور وہ ایمان لے آتے۔ لیکن یہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے اور اس کے مزاج میں، نیچر میں رکھ دیا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو وہ عہد مراد ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر واضح آیتیں اتاری ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ واضح آیتیں، واضح تعلیمات، واضح احکامات قرآن کی اس ہدایت والی کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف تمہیں لے آیا جائے، اور شرک کی تاریکی سے تمہیں توحید کی روشنی کی طرف لے آیا جائے، اور معاصی اور گناہوں کے اندھیرے سے اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے نور کی طرف لایا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ اس کی مہربانی اور شفقت ہی ہے کہ اس نے ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، کھانے پینے کا نظم کیا، اور سانس لینے کے لیے ہوا کا نظم کیا، ضروریات پوری کرنے کے لیے روشنی کا نظم کیا۔ یہ ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، اسی طرح ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جس سے ہماری روحانی غذا پوری ہو رہی ہے، دل کی بھی غذا ہوتی ہے، روح کی بھی غذا ہوتی ہے، اور وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کی شکل میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے روح کو، دل کو غذا ملتی ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو جبکہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت تھی اس میں تھا اللہ نے تمہیں خلیفہ، نائب، جانشین بنایا ہے، جو مال تمہارے پاس ہے یاد رکھو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اصل اللہ کا ہے، اور تم سے پہلے کسی کے پاس تھا، اب تمہیں ملا ہے، اور تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، پھر کسی کے پاس چلا جائے گا۔ تم کو اس میں مستخلف بنایا، جانشین بنایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ذہن میں کیوں بٹا رکھا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ سرمایہ میرا ہے، دنیا کے اسباب میرے ہیں؟ نہیں، تمہارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں۔ اللہ نے مجازی طور پر تمہیں مالک بنا دیا ہے اس دنیا میں، اصل اللہ کے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ اگر تمہارا ہوتا نا، تم اس دنیا سے جاتے وقت ساتھ لے جاتے، نہیں لے جاتے ہو، بلکہ تمہارے بعد کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، وارث اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں، اور وہ بھی چلے جائیں گے جنہوں نے تمہارا مال لیا، حصہ لیا ہے، اس کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور آخر میں یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، میراث اللہ ہی کی رہے گی، سارا کچھ اللہ ہی کے قبضے میں آ جائے گا۔ زمین و آسمان کی وراثت اللہ ہی کی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ انسان یہ سمجھتا ہے میرا مال ہے، میری دولت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر بیٹھے تھے، صحابہ تشریف فرماتے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن شخیر، وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور بیٹھے تھے اور آپ نے سورہ الہاکم التکاثر پڑھی۔ الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال، اسباب، دولت، پیسہ، بینک بیلنس، جاگیر، جائیداد جمع کرنے نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کی دیواروں سے جا ٹکرائے۔ یہ سورت پڑھ رہے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا میرا مال، میرا بینک بیلنس، میری دولت، میرا خزانہ، میرا کارخانہ، میری دکان، میری جاگیر، میرا کھیت، میری یہ سب چیزیں میرا 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 کہتا ہے۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، یہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اخیر والے۔ تیرا ہے کیا اس میں؟ تیرا تو وہی ہے
اے آدم کے بیٹے جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا، جو تو نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا پھاڑ دیا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، صدقہ کر دیا، انفاق کر دیا، اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند پر خرچ کر دیا، تو یہ باقی رہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی تو سینت کر کے جمع کر کے رکھ رہا ہے نا، یہ تو اس دنیا سے چلا جائے گا، لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا تو اس میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، اور خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے دی تھی اس وقت ضرورت تھی، لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، تو سخت ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ حالات کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جس وقت سخت حالات ہوں، سخت ضرورت ہو، اس وقت اگر انسان خرچ کرتا ہے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، نارمل حالات میں خرچ کرے تو اسی اعتبار سے ثواب ملتا ہے۔ تو اسلام کے شروع کے زمانے میں اسلام کا پودا گویا کمزور سا تھا۔ پودے کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جب پودا ہوتا ہے، شروع میں ہم لگاتے ہیں نا، شروع میں بالکل ابتدائی دنوں میں، ابتدائی مرحلے میں ہم اس کا خاص خیال رکھتے ہیں، وقت پہ پانی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں کہ کہیں پانی میں کمی نہ رہ جائے، کہیں سوکھ نہ جائے، کہیں کوئی جانور کھا نہ جائے، ہر طرح سے اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ پھر وہ پودا تناور درخت بن جاتا ہے، کچھ بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر پہلے جس طرح پانی دینے کا، آبیاری کا خیال کرتے تھے اس طرح نہیں کرتے ہیں، کچھ لاپرواہی بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب تنے پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب یہ بڑھ جائے گا، اب یہ نشو و نما کرے گا، پل جائے گا۔ تو اسی طرح اسلام کے ابتدائی دور میں گویا اسلام کا پودا لگایا گیا تھا، اس میں خرچ کرنے کی زیادہ ترغیب دی گئی، شوق دلایا گیا، اور اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ بتایا گیا۔ فرمایا تم میں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، قتال کیا، برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، ان سے کئی گنا بڑھ کر ہیں پہلے والے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فٹ بیٹھتی ہے، اور وہ اس کا مصداق ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام بھی پہلے لے آئے، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنے کا جذبہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، ان کے اندر تھا، وہ کسی اور کے اندر نہیں تھا۔ اس لیے سب سے پہلے اس کے مصداق تو حضرت ابوبکر ہیں۔ جان کی قربانی پیش کی، مال کی قربانی پیش کی، وقت کی قربانی پیش کی، جذبات کی قربانی پیش کی۔ تو پہلے جنہوں نے اسلام کے بارے میں اپنی جان مال کی قربانی پیش کی نا، بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد چونکہ اسلام مضبوط ہو گیا تھا، کفر کا آخری قلعہ، مضبوط قلعہ وہ مکہ تھا، اور آس پاس کے علاقے، دیہات کے لوگ، باشندے وہ انتظار کر رہے تھے کہ قریش یہ مکہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، اور مکہ کے باشندے ہیں، یہ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے کہ قریش کے لوگوں کو عرب کے پورے علاقے میں نمائندہ سمجھا جاتا تھا، بڑا سمجھا جاتا تھا۔ پھر مکہ فتح ہو گیا تو اسلام کو تو مضبوطی مل گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، بعد والا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، اللہ نے ہر ایک سے اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اجر و ثواب تو سب کو دے گا، لیکن اگلے والوں کو فضیلت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے اس سے۔ اور جس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، جب بھی خرچ کیا ہے، جس حالت میں خرچ کیا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اس کے اعتبار سے وہ اجر ثواب بدلہ عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اچھا قرضہ دے، پھر اللہ اس کو
اس کے لیے کئی گنا بڑھائے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے، عزت والا ثواب ہے۔ اللہ کی راہ میں قرض دینے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور قرض حسن، اچھا قرض وہ ہوتا ہے جس میں کوئی مفاد پرستی نہ ہو، اپنا مطلب نہ ہو اور دوسری کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن قرار دیا ہے۔ حالانکہ ابھی ہم نے پڑھا مال اللہ کا ہے، دولت اللہ کی ہے، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کا ہی مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، وہ اس کو قرض کہنے کا کیا مطلب؟ لیکن چونکہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے نا، تو جس کو قرض دیتا ہے اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ مقروض اپنا قرض واپس کرے گا، میرا مال واپس کرے گا، میرا مال میرے پاس واپس آئے گا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کو اللہ نے قرض دیا ہے۔ یہ لوگوں جو میری راہ میں دے رہے ہو، ایسے سمجھو جیسے مجھے قرض دے رہے ہو، اور میں اس کو واپس کروں گا، اور واپس جتنا تم خرچ کر رہے ہو اتنا نہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ مضاعفہ، کئی گنا دگنا کر کے میں واپس کروں گا، اور پھر عزت والا اجر و ثواب بھی میں دوں گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن ایمان والے، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ جنت تو ملے گی ہی، لیکن اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ کیا حالت پیش آئے گی اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو تم دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، روشنی دوڑ رہی ہوگی، یہ صدقے کا نور ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی روشنی ہوگی۔ قیامت کے دن پل صراط سے جب انسان گزریں گے نا، تو وہاں پر انسانوں کو نور کی ضرورت پڑے گی، روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا کے اندر یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، یہ انسان پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، تیار کرتا ہے، تیل سے، گیس سے، الیکٹرک سے، بجلی سے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ روشنی حاصل کر رہے ہیں، یا سولر سسٹم سے، ان چیزوں سے انسان یہ روشنی حاصل کر رہا ہے۔ قیامت کے دن تو یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جو روشنی انسان کو حاصل ہوگی وہ اس کے ایمان سے، اعمال صالحہ سے، نیک کاموں سے۔ اس دنیا میں ایمان لائے گا، اس دنیا میں نیک اعمال کو انجام دے گا، عبادتیں کرے گا، تو ان کی ایک روشنی اور ایک نور پیدا ہوگا جو آخرت میں کام آئے گا۔ یہی نور ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، اور انہیں کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہو آج ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ دنیا کی چیزوں کے اندر تو یہ ہے، جو چیز ہمیں مل گئی ہے نا، اس میں کھٹکا لگا رہتا ہے، اندیشہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب اس سے نکال دیے جائیں۔ آدمی اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے گھر بناتا ہے، اور گھر بنا کر رہتا ہے، اولاد بڑی ہوگی، اولاد نکمی، اولاد بے وفا، اولاد نافرمان، ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیتی۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، مال اس نے لگایا، دولت اس نے لگائی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ تو دنیا کی جو بھی چیز ہے اس میں کھٹکا لگا رہتا ہے، یا تو میں اس میں نہیں رہ پاؤں گا، یا یہ چیز مجھ سے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ صحت ہے تو چھن جانے کا خطرہ، پتہ نہیں کب بیماری آ جائے، جوانی ہے ڈھل جانے کا خطرہ ہے، بڑھاپا شروع ہو جائے۔ اس طرح ہر ایک چیز کے بارے میں، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آپ سوچئے، یہاں کھٹکا لگا ہے ہر وقت، ابھی امن ہے، چین ہے، سکون ہے، پتہ نہیں کب امن چین برباد ہو جائے۔ لیکن جنت کی یہ خصوصیت ہے کہ جنت میں جو بھی داخل ہو گیا، جنت بھی ہمیشہ کی، جنت میں رہنے والا بھی ہمیشہ کا، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا خالدین فیہا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک لطیفے کے طور پر، کئی مرتبہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، کہ ایک نوجوان نے بہترین گھر بنایا، شاندار گھر بناتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز اچھی لگاتے ہیں، اور پھر ادگھاٹن کرتے ہیں، افتتاح کے موقع پر اپنے دوستوں کو، متعلقین کو بلاتے ہیں، پہلے مرتبہ جب اس کو کھولتے ہیں، اس میں رہنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح گھر بنایا شاندار، اور سب کو دعوت دی، سب پہنچے۔
اور سب سے آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی کیسا لگا، یہ کھڑکیاں کیسی لگی، یہ دروازے، یہ فانوس اور یہ چیز، یہ کلر وغیرہ، تو سب بتا دیتے ہیں۔ عام طور پہ ایسے موقع پر انسان تعریف ہی کرتا ہے، اچھے جملے بولتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں آئے، عمر دراز بوڑھے میاں آئے، ان سے پوچھا کہ بابا جان کیسا لگ رہا ہے مکان؟ تو کہا کہ بیٹا مکان تو اچھا ہے لیکن اس میں 2 خامیاں ہیں، 2 کمیاں ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان کو تھوڑا غصہ آتا ہے، یار میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، دولت خرچ کی، اور یہ خامیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو کہا بیٹا ناراض نہ ہونا، ہے اس میں 2 خامیاں۔ تو کہا کون سی ہے؟ کہا ایک تو خامی یہ ہے کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری خامی یہ ہے کہ مکان والا بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اس کی آنکھیں کھل گئی کہ بابا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی نہ مکان ہمیشہ رہے گا نہ مکان والا ہمیشہ رہے گا، لیکن جنت کی یہ خصوصی ہے خالدین فیہا، اس میں جو جائے گا ہمیشہ رہے گا، جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ۔ حدیث شریف میں ہے نا، اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، اب ہمیشہ کے لیے صحت، تندرستی، کبھی بیماری نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب ہمیشہ کے لیے جوانی، بڑھاپے کا کوئی خطرہ اور کھٹکا نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، موت کا کوئی کھٹکا نہیں، موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس کو جنت مل گئی، جنت کی نعمتوں میں پہنچ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ٹھہرو ہم بھی تمہاری روشنی حاصل کر لیں۔ ابھی ہم نے پڑھا اوپر کہ قیامت کے دن جو روشنی، جو نور حاصل ہوگا، چونکہ اوپر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، تو یہ نور پیدا ہوگا صدقے سے، یہ نور پیدا ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے، کل قیامت کے دن نور پیدا ہوگا جو آپ کے کام آئے گا پل صراط کو پار کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال حدیث میں ایسے آئے ہیں جن کی وجہ سے نور پیدا ہوگا اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہوگی۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الی یوم القیامہ، جو اندھیروں میں اپنے گھروں سے مسجدوں کی طرف آتے ہیں، چونکہ یہاں پر ہمارے شہروں میں اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے، اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں ڈھانیوں میں آپ جائیے اور اندھیری رات ہو تو بہت پریشانی ہوتی ہے، راستے کا ناہمواری ہوتی ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں، زہریلے کیڑے جانور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کبھی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے، آنکھ میں دیکھنے کی کمزوری کی وجہ سے انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو مکمل تام روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ یہ بھی چل کے آنا اندھیروں میں، یہ کل نور کا باعث بنے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے، بعض میں آیا کہ سورۃ الکہف کی شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھے، اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کی جگہ سے لے کر، اس کے قدموں سے لے کر مکے تک، بعض روایت میں آیا ہے کہ عرش تک، آسمان تک نور ہی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نور کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اسی طرح حدیث میں آیا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس کو اسلامی اعمال انجام دیتے ہوئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات نیک اعمال کرتے ہوئے جس کے بالوں میں، داڑھی میں اور سر میں سفیدی آ جائے تو یہ سفیدی بھی کل قیامت کے دن نور کا باعث ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا کہ من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا و برہانا، جو آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا یہ بھی کل قیامت کے دن نور کا باعث ہوگی۔ تو یہ سارے اعمال نور میں تبدیل ہو جائیں گے کل قیامت کے دن، اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے یہ نور ایمان والوں کے کام آئے گا۔ اور جو منافق ہوں گے، دوغلے قسم کے لوگ ہوں گے، منافق کا مطلب یہی ہے ظاہر میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ظاہر میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے،
کل قیامت کے دن جب پل صراط کو پار کریں گے نا، تو چونکہ ظاہر میں انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تھا اور نمازوں میں بھی آ جاتے تھے، تو تھوڑی سی روشنی ان کو شروع میں حاصل ہوگی، اور اس کے وجہ سے وہ پل صراط کو پار کریں گے، لیکن وہ روشنی بجھ جائے گی تو اندھیرے میں رہ جائیں گے، تو پھر وہ ایمان والوں سے کہیں گے ٹھہرو بھائی ٹھہرو، تھوڑی روشنی ہم بھی تمہاری لے لیں اور پل صراط کو پار کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، اور وہ یوں مڑ کے دیکھیں گے کہ شاید پیچھے کوئی جگہ ہے جہاں سے یہ نور لے کے آئے ہیں، یہ روشنی لے کے آئے ہیں، تو ہم بھی وہاں سے حاصل کر لیں۔ ایمان والوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا پیچھے سے مراد دنیا ہے۔ بھائی یہ جو نور ہمارے پاس ملا ہوا ہے نا، یہ ایمان کا نور ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا نور ہے، یہ نماز کا نور ہے، یہ صدقہ خیرات کا نور ہے، اور یہ اعمال پر جمنے کا نور ہے۔ یہ وہاں سے حاصل کرنا ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہوگا۔ یہ ان اعمال سے پیدا کیا گیا پیدا شدہ نور ہے، وہاں جاؤ۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، وہ یوں پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ کہیں نور بٹ رہا ہے، وہاں سے لے کے آ جائیں۔ اتنے میں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، جس کے اندر رحمت ہے، دروازہ ہے، دیوار ہے، دیوار کے اندر دروازہ ہے، دیوار کے ادھر جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابُ، اور ظاہری حصہ دیوار کا باہر کا حصہ ہے، اس طرف عذاب ہے، یعنی جہنم ہے، جہنم کی سزائیں ہیں، یہ سب ہوں گی۔ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ اس دروازے سے ایمان والوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے، پکاریں گے، آواز لگا کے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ آج ہم نور مانگ رہے ہیں، کچھ روشنی مانگ رہے ہیں، پل صراط کو پار کر لیں، تم جلدی سے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ محلے میں، شہر میں، گاؤں میں، قصبے میں، تمہارے ساتھ ملک میں، تمہارے ساتھ رہتے تھے، جمعوں میں حاضر ہوتے تھے، جماعتوں میں حاضر ہوتے تھے، عرفات کے میدان میں اکٹھا تھے، مختلف موقعوں پر ہم سب تمہارے ساتھ اکٹھا رہتے تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، ظاہری طور پر تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ بدعقیدگی فتنہ ہے، کفر فتنہ ہے، شرک فتنہ ہے، معصیت فتنہ ہے، یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دیا، گمراہ کر دیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے اہل ایمان کے سلسلے میں حوادث کا انتظار کیا، پکے سچے تم ایمان والے نہیں تھے، ظاہر میں ایمان قبول کر لیا تھا اور اندر سے یہ چاہتے تھے کہ اب مسلمان گئے تب گئے، مسلمانوں پر حالات آئی، مشرکوں نے حملے کیے، جنگی ہوئی، ہر مرتبہ تم یہی سوچتے تھے کہ اس جنگ میں تو مسلمانوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اس حملے میں تو مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا اور اسلام کا یہ پودا مرجا جائے گا، اب کسی مسلمان کا اور اسلام نام کی کسی چیز کا نام باقی نہیں رہے گا۔ تم تربصتم، اس انتظار میں تھے، ورتبتم، شک میں تھے، تم شک میں تھے کہ یہ قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے اللہ اس نور کو غالب کر کے رہے گا، اللہ اسلام کو غالب کر کے رہے گا، اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی، نصرت کی، کامیابی کی، فتح کی، جیت کی، یہ یقین دہانی کرائی ہے، اس کے بارے میں تم شک میں تھے، پتہ نہیں اسلام غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا، شک میں پڑے ہوئے تھے۔ وغرتکم الامانیّ، اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، تو امیدوں نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فلاں پارٹی میں چلے جائیں گے تو ہماری حفاظت ہو جائے گی، فلاں سردار کی پناہ میں چلے جائیں گے ہماری حفاظت ہو جائے گی، یہ لوگ غالب آ گئے نا تو بھی ہم ان کا سہارا لے لیں گے، بچ جائیں گے۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ کا فیصلہ اسلام کے غلبے کی شکل میں آیا، اسلام کی فتح کی شکل اور جیت کی شکل میں آیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے دینے والے نے، بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا، تم پکے سچے مومن نہ بن سکے اور دوغلا پن اختیار کیا، تمہیں دوہری پالیسی اختیار کی، اسی کو منافق کہتے ہیں، اور یہ شیطان نے تمہیں کرایا، اور آج تم خسارے میں، گھاٹے میں ہو۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ کافروں سے
جو کھلم کھلا اسلام کے منکر تھے، مخالف تھے، نہ ان سے اور نہ تم سے کوئی فدیہ۔ فدیہ کا مطلب ہے کہ آج کوئی چیز تم سے لے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہر کافر، ہر مشرک، ہر منافق، ہر نافرمان چاہے گا اللہ کے عذاب کو دیکھ کے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جاؤں۔ یہاں تک کہ سورہ المعارج آگے آ رہی ہے 29ویں پارے میں فرمایا کہ مجرم یہ چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، کسی کو بھی دے دو کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، میں چھوٹ جاؤں۔ اور قرآن میں تو یہ آیا کہ زمین کے سارے خزانے سونے میں تبدیل کر دیے جائیں۔ سونا قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز سونا ہے، اور اس کے برابر اور سونا کر دیا جائے اور اس کو دیا جائے اور کہا جائے یہ سب کچھ دے کر تم اللہ کے عذاب سے چھوٹنا چاہتے ہو؟ کہے گا ہاں چھوٹنا چاہتا ہوں۔ زمین پوری سونے میں تبدیل ہو گئی، اس کے برابر اور اس کے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، باقی سب کچھ لے لو۔ اللہ فرمائیں گے آج کوئی چانس نہیں ہے، ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی ہی مولاکم، وہی تمہارے لائق ہے۔ اس لیے کہ ایسے ہی کرتوت کر کے آئے، ایسے ہی اعمال کر کے آئے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔